آپ کو وہ حدیث لانا ہوگا جو شیعوں کے نزدیک وہ صحیح ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، وہ حدیث لانا ہوگا۔ اگر اس کتاب میں، کتاب سعید ابن طاؤس میں سند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعوں کے کسی بھی کتاب میں سند نہیں ہے۔ شیعوں کے وہ کتابیں جو شیعہ صحیح مانتے ہیں، جن کے اسانید ہیں، ان سے آپ کو لانا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کے آپ کی بہت سارے کتابیں ہیں، سند کو نہیں مان رہے، بہت ساری کتابیں جن میں حدیث موجود ہے، سند نہیں ہے۔ کتابوں کو آپ نہیں مان رہے، چلے میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس سند کو نہیں مان رہے، کتابوں کے حوالے آپ دیتے وقت ہماری کتابوں کے حوالے اوکے بھائی ابھی جو ہے نا ایک منٹ بھی آپ ان کتابوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی نے جو پیش کی ہے، صحابہ کرام اس کے مخاطب ہے، آپ نے تو سب کو مرتدین کہہ دیا، تو یہاں پر تو اللہ نے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں ضرور انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ یہ بتائیں یہاں پر تو خلافت صدیق اکبر بھی ثابت ہو رہی ہے، خلافت فاروق اعظم بھی ثابت ہو رہی ہے، صحابہ کرام کو خلیفہ اللہ نے جو بنایا، یہی تو ایمان والے، ان کا ایمان بھی ثابت ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ سے۔ چلیں بھائی، اچھا بات، ابھی چپ کریں، پھر آپ میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں۔ دیکھیں تو محترم ناظرین، انہوں نے کہا پہلے اس حدیث کے متعلق، میں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ کافر ہوئے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا سب لوگ عبارت پڑھی ہے، یہ آپ نے عبارت پڑھی ہے، مکرے نہ آپ نے قرآن کی آیت کا مصداق بھی صحابہ کو کفر کرا۔ بالکل آپ سن لیں، حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ حدیث کی جو لفظ ہے کان الناس اہل ردۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ لوگ پلٹ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ حضرت عباس کافر ہو گئے تھے، حضرت عباس کافر تھے۔ اوکے بھائی صاحب، آپ بات نہیں کرنے دیں گے نا، ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ کافر نہیں تھے۔ آپ سن لیں بھائی پلیز، تو پھر آپ بھائی سن لیں، آیت غلط ہو گئی کہ وہ کافر نہیں، آپ بات کرنے دیں گے نا، تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ بات کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ آپ ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور دیکھیں اس طرح اگر دیکھیں، میں بھی آپ کو وارننگ دیتا ہوں بھائی، آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، اور اس طرح مجھے بار بار آواز اوپر کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ، تھینک یو سر۔ اب میں اس طرح بات کروں گا کہ آپ کو پیچھے ہٹاؤں گا تاکہ آپ میری بات کو نہ کاٹ سکیں، پھر میں آپ کو لا دوں گا جب میری بات ختم ہو۔ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ردت تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نجس ہو گئے تھے، بت پرست ہو گئے تھے، انہوں نے مذہب چینج کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان لوگ پیچھے، عربی زبان میں ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ ارتداد بولتے ہیں پیچھے ہٹنے کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے ہٹنے کو، اس کے طرف پیٹ پھرنے کو، اس کو ارتداد بولتے ہیں۔ ارتداد ایک دفعہ اصل اسلام سے ہوتا ہے، آدمی مسلمان ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ بت پرست ہو جاتا ہے، یا وہ عیسائی بن جاتا ہے، یا وہ کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، نستجیر باللہ جھوٹے تھے۔ یہ ارتداد ہے اصل اسلام سے۔ ایک دفعہ ارتداد ہے کہ وہ حقیقت کے راستے سے، ایمان کے راستے سے پھر جاتا ہے، لیکن وہ رہتا مسلمان ہی ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اصل اسلام کا انکار نہیں کر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے، اس طرح نہیں تھے کہ ان کا ارتداد یہ ہے کہ انہوں نے دین اپنا چینج کیا۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز میں آتے تھے، اور نماز کے قائل تھے، قرآن کے قائل تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا راستہ بتایا تھا، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا، اس کی طرف انہوں نے پشت کیا تھا۔ حقیقت میں یہ کفر ہے، لیکن یہ وہ کفر ظاہری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے، ان پہ کفار کے احکام جاری ہو جائیں اور وہ مرتد کہلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ خود بھی ابھی آپ کے اپنے علماء کے پاس جائیں نا، وہ اپنے بڑے مفتیوں کے پاس، وہ کہیں گے فلاں فرقہ بدعتی ہے بدعتی، جہنم جائیں گے، لیکن وہ مسلمان ہیں، وہ یہی کہیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ مثلا فلان فرقہ ہے، ان کے عقائد یہ ہیں، صوفیہ کے متعلق پوچھیں، یا بریلویوں سے پوچھیں، دیوبندیوں کے متعلق، دیوبندیوں سے پوچھیں بریلویوں کے متعلق، یا مثلا آپ کے جتنے فرقے ہیں اہل حدیث سے پوچھیں کہ یہ آپ کے سلفی حضرات ہیں، ان کے متعلق پوچھیں شافعی کہ یہ ماتریدی اور اشاعرہ کیسے لوگ ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ یہ بدعتی ہیں، یہ ایک مشرک ہیں، لیکن یہ ہیں مسلمان۔ بدعتی ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ اسماء و صفات کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہے ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، لیکن ان کو مشرک کہیں گے۔ مثلا صوفی حضرات جو استغاثہ کرتے ہیں، آپ چلے جائیں نا وہابیوں کے پاس، وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں لیکن یہ مشرک ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ارتداد کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہوئے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ان لوگوں میں یہ بھئی کرسچن بن گیا تھا، ابو بکر جو ہے وہ بت پرست بن گیا تھا، نہیں۔ اصل میں جنہوں نے کام کیا وہ کفر ہی کی طرح ہے،
یہ بدعت ہے، ان کے کفر ہی کی طرح یہ شرک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہ ماننا، لیکن پھر بھی وہ مسلمان رہے۔ اب آپ کا تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس، یہ لوگ عبداللہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلب کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب تک پیغمبر زندہ تھے تو انہوں نے کب ہیلپ کیا؟ عباس نے کب، اس کا کیا کارنامہ ہے اسلام میں؟ عباس ابن عبد المطلب کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے انہوں نے کون سا ہیلپ کیا عباس نے؟ کوئی کتاب میں ملتا ہے؟ ہاں، حالانکہ اس کے اولاد کو بڑی حکومت ملی ہے۔ عباس کے اگر فضائل ہوتے نا تو یہ مسلمانوں کی کتاب میں بڑے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اتباع کو، اس کے اولاد کو، اس کی ذریہ کو حکومت ملی ہے، خلافت ملی ہے، تو محدثین اس کے دل خوش کرنے کے لیے، ان کے خلفاء کے دل خوش کرنے اور وہاں سے وظیفے لینے کے لیے بہت سارے احادیث بنا لیتے ہیں، لیکن عباس کی کوئی نہیں ہے، کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اگر اس عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے وفا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچے تھے، انہوں نے پیغمبر کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا، صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا، بقیہ نے نہیں دیے، حمزہ نے بھی دیا، چچاؤں میں سے دوسروں نے نہیں دیا۔ اچھا، اب یہ آتے ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، جس حدیث کو یہ دلیل کے طور پر لے کے آئے تھے، حدیث کیا تھی؟ حدیث روضہ کافی کی حدیث تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ کیا یہ لا رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی، وہ ثابت ہوا کہ بیعت کی ہی نہیں، بیعت نہیں ہوئی، وہ بیعت ہے ہی باطل۔ تو الحمدللہ یہ حدیث جو ہے ان کی نقطہ نظر کو ثابت نہیں کر رہا، بلکہ ان کے برعکس اس حدیث میں ابو بکر کا کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیوں وعد اس میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مر جائیں تو یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے انہوں نے جواب دیا۔ اور بھائی یہ قرآن آیت نمبر 144 سورہ آل عمران میں، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کون لوگ تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں نازل ہوئی ہے۔ مسیلمہ کذاب اور مانعین زکات غزوہ احد میں نہیں تھے کہ آپ کہہ دیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، مانعین زکات مرتد ہو، ان کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول دیکھیں تفسیر طبری میں، بقیہ میں اس کا شان نزول ہے غزوہ احد میں، جب صحابہ بھاگ گئے تھے غزوہ احد سے، اس وقت اس کی آیت کا نزول ہے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کے مرتے وقت ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں احد کے سپاہیوں میں وہ کون تھے جو مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں تک اس آیت شریفہ کا تعلق ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق ہے۔ تو اب ایک حدیث ہمیں دکھاؤ نا، اپنی کتاب ہی سے دکھاؤ، چلو ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں۔ کیا اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی خلافت کے لیے؟ یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، من کس کے لیے ہوتا ہے؟ من کیا ہوتا ہے؟ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ صحابہ کے لیے، من سب لوگ جانتے ہیں، من تبعیض کے لیے۔ آپ میں سے وہ جو مومن اور صاحب عمل صالح ہیں، پتہ چلا کہ یہ سب مومن اور صاحب عمل صالح نہیں ہیں۔ تم قرآن پہ غور کرتے، تدبر کرتے، اس میں سے ابو بکر عمر کا ایمان نہیں ہے، ان کا عدم ایمان ہے، صحابہ کا عدم ایمان ہے۔ کیونکہ اگر یہ سب مومن ہوتے نا، سب مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے آپ میں سے بعض ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، نکتہ سمجھ آئے نا؟ آپ میں سے وہ جو صاحب ایمان صاحب عمل صالح ہیں، اللہ نے ان کو وعدہ دیا، یعنی یہ سب صاحب ایمان صاحب عمل صالح نہیں ہے۔ اگر یہ سب صاحب عمل صالح ہوتے، یہ غلط جملہ ہی غلط تھا۔ سمجھ سن رہے ہیں نا مولوی صاحب؟ پھر فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم ان کو پوری زمین کا خلافت دیں گے جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے خلفاء بنائے تھے۔ اللہ پہلے جو خلیفہ بنائے کون ہے؟ آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام نص کے ساتھ خلیفہ بنا، منصوص ہو کے خلیفہ بنا۔ اللہ نے اس کو بولا ابو بکر پہ نص کہاں ہے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے کو ہم نے خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی ہے، یا داؤد
کیا ہے قرآن کی آیت میں غلط نہ پڑھوں تاکہ بعد میں لوگ اعتراض نہ کریں. داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین پر. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، نمرود کو اللہ نے خلیفہ بنایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابو بکر کی خلافت بغیر نص کی، نمرود کی خلافت بغیر نص. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور نمرود کی خلافت ایک جیسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ان کی خلافت اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلافت دیا تو پہلے والوں کی خلافت کس طرح نص کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کی نص کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی نص کہاں؟ اب جہاں تک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ہمارے پاس روایات بے شمار ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس سے مراد ابو بکر عمر ہے تو ان کے خلافت ان کو اسی طرح ملے گی جیسے پہلے والوں کو خلافت ملی تھی. پہلے والوں کو خلافت نص کے ساتھ ملی تھی. ابو بکر عمر کی خلافت کی نص ہی نہیں، ان کی خلافت ہی بغیر نص کے غیر شرعی ہے. جب غیر شرعی ہے، خلافت ہی غیر شرعی ہے، وہ نہ ان کی ایمان ہے نہ عمل صالح، پتہ ہی چلا کہ وہ بدعتی ہیں. اچھا اب صحابہ بدعتی ہیں میرے محترم ناظرین. صحابہ مرتد ہو جائیں گے نا، یہ اس سے تعجب کر رہے ہیں کہ صحابہ کیسے مرتد ہو جائیں گے، صحابہ کیسے مرتد ہو جائیں گے. تو میں آپ کو ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ بھائی ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، سند 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر 818 میں حدیث کا اس آیہ کا شرح ہے، آیہ کی تفسیر. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. بلے رسول پاک عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، پھر فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، اس کے بعد میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، جہنم کی طرف لے کے لائے جائیں گے. فَأَقُلْ يَا رَبِّ أَصَحَابِي، میں تو کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابے ہیں، میرے صحابے ہیں. تو کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اللہ کی جانب سے خطاب آئے گا کہ یہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ آپ کے صحابے آپ کے وفات پاتے ہی یہ مرتد تھے. آئے 6625 نمبر حدیث بخاری میں، یہ صحابے آپ کے وفات پاتے ہی مرتد ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے، اور یہ اس لیے جہنم لے جا رہے ہیں. اور ان کی ارتداد کس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اور دین میں کس صحابہ نے بدعت داخل؟ وہی جو خلیفہ ہوگا. عام صحابی تو دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. جو امام ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، جو فتوی دیتا ہے، جو حکم چلاتا ہے، جس کے لوگ اطاعت کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی ہوتا ہے کہ دین میں بدعت داخل کر سکے نا. تو پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کے خلیفے کا ارتداد نہ صرف کتاب کافی سے بلکہ کتاب قرآن سے اور بخاری سے بھی ہم نے ثابت کر دیا. اب آپ بات کریں میرے بھائی، اس لیے میں نے آپ کو پیچھے لے کے گیا تھا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے میری بات کو توجہ سے سننا ہے. انہوں نے یہ بات شروع میں کی ہے ناظرین کے عبداللہ ابن عباس کو، یعنی عباس کا کردار کیا ہے تاریخ میں. اچھا یہ بتائیں اس وقت، میں اب آپ کو صرف یہ ہاں یا نہ میں جواب سننا چاہتا ہوں. امام حسن کی عمر کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت؟ ان کی عمر شریف 7 سال کے لگ بھگ، 7-8 سال کے 7 سال کے لگ بھگ تھی. ٹھیک ہے، 7-8 سال کے لگ بھگ. اور عبداللہ ابن عباس کی 14 سال. فضل بن عباس فضل کا نہیں معلوم. عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت چھوٹا سا نوجوان تھا. وہ فضل اسے بھی فضل کا نہیں، فضل اسے پڑھا ہوا ہوگا، نہیں معلوم. فضل کا مجھے نہیں معلوم. وہ بڑے تھے، ان کی عمر 18-19 کے قریب ہے. فضل بڑا تھا. دوسرا آپ نے کہا ہے، دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اپنی کسی یعنی یہ صحابہ تو آپ کے نزدیک اسلام میں نہیں نا. اور دوسرا ان کا جھوٹ دیکھیں کہ ارتداد سے مراد جو ہے کہ انہوں نے کہا ارتداد سے مراد ہوتا ہے کہ بدعتی ہونا. انہیں یہ فرق نہیں معلوم کہ مرتد اور بدعتی کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے
मुफस्सरीन ने लिखा है, साहिब रूहुल बयान ने जिल्द नंबर 2 में उन्होंने लिखा है कि ये मुर्तद जो शख्स होता है वो बिदाती नहीं होता, बल्कि मुर्तद ममाना मुशरिक होता है। और बिदाती शिरक में इसमें दोनों में फ़र्क है। मुर्तद वो है जो इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसका निकाह भी बातिल हो जाता है, उसकी जितनी इबादत पीछे की हुई होती हैं वो सारी खारिज हो जाती हैं, वो सारी इबादत रद्द हो जाती हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ये मुर्तद का माना आपने पहले गलत किया, दूसरा आपने कहा है कि हो गए थे लेकिन बाद में वो सारे पक्के मुसलमान थे, मुसलमान फिर भी थे, आपने याद रखनी, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मुसलमान फिर भी थे। तो जब वो मुसलमान थे तो आपके ही जुमलों के मुताबिक तो फिर वो मुसलमान भी हो और काफिर भी हो, क्या ऐसा मुमकिन है सामीन कि एक शख्स मुसलमान भी है साथ वो काफिर भी है, मुर्तद भी है वो साथ काफिर भी है? बता दूं, दूसरा इन्होंने कहा बता दूं, किताब से जवाब लोगे? अभी जवाब दे दूं? नहीं, अब आप सुने, मुझे सुने पहले, आप मुझे सुने। हजरत उमर इन्होंने कहा कि अपनी किताब से दिखाएं कि इस खिलाफत सलासा के बरहक होने पर अपनी किताब से कोई रिवायत दिखाएं। सुने नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ये आप नहीं, आपने कहा अपनी किताब से, आपने कहा इस नहीं, मेरा सवाल, मैं सवाल दोबारा, मुझे प्लीज अपनी किताब से दिखाएं। नहीं प्लीज मेरा सवाल सुन लो, प्लीज मेरा सवाल सुन लो। सवाल ये था कि वअदल्लाहु अलज़ी, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, सवाल दोबारा सुन लो। अल्लज़ीना आमनु मिनकुम का माना आपने पूछा है, अपनी किताब से इसके माना मैंने कहा कि अपनी किताब से, उमर है, अपनी किताब से हदीस दिखाओ कि, प्लीज सवाल सुन लो पर जवाब दे देना, दोबारा सवाल सुनो, हदीस हाँ जी चलें, और सवाल सुन लो भाई। सवाल ये था, आप कहते हैं इसका शान नुज़ूल अबू बकर उमर है, हमने कहा कि अपनी किताब से, मेरे जुमले अच्छी तरह से याद रखो, मेरे जुमले में जो क़ुयूद हैं वो अहम है। अपनी किताब से, अपनी हदीस से दिखा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत से मुराद अबू बकर उमर है। बिस्मिल्लाह, अपनी किताब से दिखाओ जी। ये बुखारी शरीफ में रिवायत है। अब मैं ये पढ़ूंगा तो इन्होंने कहना मैं तो इस सहाबी को मानता नहीं। ये सही बुखारी रकम हदीस 3700, हजरत उमर बिन खत्ताब। किताब का क्या नाम है? किताब का क्या नाम है? बुखारी में कौन सी किताब है? सहीहुल बुखारी, बुखारी हदीस है। को बुखारी में किताबें हैं भाई, कौन सी किताब है? बाब, किताब का नाम, बाब का नाम बताओ भाई। इसी आयत के शान नज़ूल में, इसी आयत के शान नज़ूल में, ओ भाई, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, हदीस नंबर 3700। हमारे यहाँ ये नहीं बनता ना, इसीलिए किताब हमारे यहाँ ये बनता है क़ज़ियतुल बैअ वल इत्तिफ़ाक़ अला उस्मान। 3700 वाली हदीस ये हमारे यहाँ नंबरिंग इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। तो किताब का नाम बताओ ना भाई। बुखारी में किताब तफसीर है, उसका बाब बताओ कि कौन सी, किस बाब में, किस चैप्टर में तफसीर है? किताब तफसीर में, किताब तफसीर में कौन सी बाब है भाई? किताब तफसीर में कौन सी बाब है? इसी आयत के तहत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है। रसूल का कौल हमें चाहिए, हमने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल लिखा। हजरत का फरमान आप हुज्जत नहीं मानते ना, आपको तो वो ठीक है जी, आप नहीं इसको मानते। उन्होंने मुराद अली और इससे मुराद हजरत उस्मान, अबू बकर सदीक साहबा से ली। आया रिवायत पढ़ो, रिवायत पढ़ो। उसके बाद उन्होंने, ये मेरे सामने रिवायत है, ये है रिवायत, ये सुन देख लें गौर से। इस वक्त मैं जो पेश कर रहा हूं ये मैं अपनी किताब है, ये भाई बुखारी में ये वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु, ये किस बाब में है भाई? मुझे नहीं मिल रहा बुखारी में ये बाब, आप मुझे बताओ ना। जो पढ़ रहा हूँ ये तिब्यानुल कुरान से पढ़ रहा हूँ। आप बुखारी से पढ़ रहे हैं तिब्यान? ये क्या फ्रॉड है भाई? क्यों फ्रॉड कर रहे थे कि मैं बुखारी से पढ़ूं? नहीं, बुखारी वाले का हवाला, बुखारी का हवाला इन्होंने दिया है, बुखारी का हवाला इन्होंने दिया। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। आप क्यों फ्रॉड कर रहे थे कि बुखारी है, मैं इसे पढ़ रहा हूं? क्यों फ्रॉड कर रहे थे इस तरह? ये मैं तिब्यानुल कुरान से पढ़ रहा हूं और आपको हवाला मैं बार बार कह रहा हूं कि बुखारी के किस, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा था कि बुखारी के किस किताब में। बुखारी के इस तरह बाब नहीं है बुखारी में, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु, ये बुखारी में बाब नहीं है। मुझे ये बाब अगर है तो मुझे नहीं मिल रहा इस तरह का बाब, तो मुझे बताओ ना। अपनी किताब से इसको कोट नहीं करना आता। फ्रॉडी आदमी कह रहा, अभी देखो, अभी इसने फ्रॉड किया ना कि ये बुखारी में, मैं बुखारी से पढ़ रहा हूं। नहीं, आपने इस आयत पहले ये बुखारी है, आपने कहा है, मैं आपने कहा बुखारी, आपने झूठ बोला है बुखारी। देखो ये 3700, ये हदीस नंबर 3700 में खोल के देता हूं। हवाला मैं आपको इसका दे रहा हूं, बुखारी का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, आप इसको गौर से सुने ना। पहले
دوسرا آپ نے جو لفظ بولے ہیں، نہیں، آپ نے میں کہا ہے دیکھنا کہ چاہتا ہوں آیت بھائی، مرتد بھی ہو۔ بخاری میں یہ نہیں ہے کہ یہ آئے ابو بکر، یہ آپ کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ آئے ابو بکر عمر کے لیے۔ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ اس کے بخاری، مصداق جو ہے وہ حضرت علی۔ دکھاؤ وہ دکھاؤ ہمیں ابو بخاری صاحب عمر کا دکھاؤں گا، قول، اصل عبارت- عمر کا قول اور ہے، پیغمبر کا قول اور ہے۔ عمر کا قول آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بس یہی بات ہے جو میں دلیل پیش کروں گا، آپ نے کہا اپنی کتاب سے قرآن تو ہم تو پیغمبر حضرت پہ عمر نازل کو ہوئی مانتے ہے، ہیں نا۔ قرآن ہم تو احمد حضرت مختار، عمر کو مانتے ہیں، قرآن ہم تو احمد آپ مختار کو صلی اللہ علیہ وسلم پہ دکھائیں نازل ہوئی، ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی۔ جس شخص کے اسلام پہ اقتدو باللہ من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے ہاں، بعد عمر اور ابو بکر کی وہ اقتدا بھی کرو۔ تو جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کے بعد وہ ان بھائی کی پیروی وہ کرنا، تو ان آپ کی کیا جھوٹی بات حدیث دلیل ہے، نہیں؟ اس کی آپ کی جھوٹی حدیث ہے۔ یہ یہ بخاری کتاب ہے میں، بخاری، یہ بھی بخاری میں۔ یہ کتاب حدیث 3700 ہے بھائی، یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا۔ یہ قصۃ البیع و اتفاق عثمان ہے۔ تم دکھاؤ نا کہ پیغمبر نے کہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یا ابو بکر عمر کے لیے۔ آپ نے حوالہ آپ کا دین ابھی دیکھ بھی لیا اور مولوی صاحب، دیکھیں اللہ پہ جھوٹ، نبی پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ، سب کے سامنے جھوٹ، بخاری پہ جھوٹ، شیعوں پہ جھوٹ، تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا۔ آیت کا معنی غلط کیا ہے، آپ نے قرآن کی آیت کا یہ معنی پہلے غلط کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم کا، منکم سے آپ نے کہا یہاں پر مخاطب جو ہیں اہل بیت ہیں۔ کون سے اہل بیت مراد ہیں یہاں پر؟ یہ دیکھیں ناظرین کہ اہل بیت اگر مراد ہے تو وہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہیں اور خلافت کے لیے یہ کہتے ہیں ان سے مخاطب ہوا، تو منکم کا معنی تو جمع کے لیے آ رہا ہے، تو خلافت میں اور کس کس کو شامل کرنا تھا آپ نے اہل بیت میں؟ یہ بتائیں مجھے، حضرت علی کے علاوہ سب پورے 12 امام، ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یہ منکم حاضر کے لیے ہے، غیب کے لیے نہیں ضمیر ہے، منکم حاضر کے لیے ہے، حاضر کے لیے۔ یہ دیکھیں ان کا جھوٹ، دیکھیں ان کا جھوٹ، کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم الصیام، صرف صحابہ پہ واجب ہے۔ علیکم الصیام سے مراد وہ مخاطب صحابہ تھے، ٹھیک ہے، ہم واجب، ہم پہ روزہ واجب نہیں ہے، مخاطب صحابہ تھے، ہم پہ واجب نہیں ہے صحابہ تھے، اور آپ تو شیعوں پر تو روزہ ویسے ہی نہیں ہے، شیعوں پر نہ تو کوئی نماز او بھائی ہے ہی نہیں، ان پر کچھ بھی آپ پہ بھی نہیں ہے نا، صرف صحابہ پہ واجب ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نص کے آپ انکاری ہیں تو آپ پر روزہ کون سا؟ منکم سے مراد اور ہیں، یہاں پر مخاطب صحابہ ہیں۔ آپ نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت ہے، حالانکہ اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، منکم جمع کے لیے ضمیر آ رہی ہے، واحد کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ تو اہل بیت کس نے کہا ایک آدمی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ایک آدمی ہے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں 12 امام، 12 امام، 12 امام، 12 امام اس وقت موجود تھے، 12 امام موجود تھے، یہ جی ہاں موجود تھے، جی ہاں موجود تھے، جی ہاں موجود تھے۔ ہمارے احادیث، صادق موجود تھے، ابھی سن لو، جواب سن لو پھر میں بات نہ کاٹوں، موجود تھے، ابھی سن لے، ابھی سن لے، ابھی سن لے، سن لے، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سن لو میری بات نہ کاٹو۔ امیر المومنین علیہ السلام موجود، امام حسن علیہ السلام موجود، امام حسین علیہ السلام موجود، حضرت امام زین امام العابدین۔ حسن کی تو عمر ہی 7 سال ہے، نہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، 7 سال کا بچہ خلافت کا حقدار ہی ہوتا، اللہ اس کو وعدہ نہیں دے سکتا، خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ پلیز نہ آپ کی کتابوں میں، نہ اپنی کتابوں کے اصول کے مطابق بس ٹھیک ہے بھائی، تم 5 منٹ بات کرو، اس کے بعد خدا حافظ آپ سے۔ عاقل اور بالغ ہونا، خلیفے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا عیسیٰ ابن مریم انی عبد اللہ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ وہ ضروری نہیں ہوتی، اللہ کی خلافت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہوتا۔ یہ بھائی آدمی فریز ہو گیا، الحمدللہ آدمی فریز ہے بھائی، الحمدللہ جان چھڑ گئی، اس کا کال ہی فریز ہو گیا۔ تو تو میرے محترم ناظرین کی کال فریز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو اگر آپ سرچ کریں کپ کپی کے عنوان سے، کپ میں آپ کو وہ انگلش میں لکھ دوں، کپ کپی، ایک منٹ بھائی، کپ کپی ادھر لگا دیں تو ادھر یہاں پہ آ جائے گا،
کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر ادھر میں نے تفصیل کے ساتھ استدلال کیا ہوا ہے، 3-4 مناظرات آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، اور کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے تو ایک حدیث اپنی کتاب سے لے کے آئے، ایک ضعیف حدیث لے کے آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا یہ جملہ کہ ارتداد میں اور بدعتی ہونے میں فرق ہوتا ہے، بھائی میں اس کا جواب ان کو سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بخاری چھاپدار احیاء التراث العربی، دیکھیں اس کا جواب لے لو آپ لوگ۔ کتاب البخاری چھاپدار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر 4625۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ روز قیامت میرے امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے، ان کو ذات شمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، یعنی بائیں طرف جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا کہ یہ یا رب یہ تو میرے صحابی ہیں، میرے قریب اصحابی، میرے قریبی صحابی ہیں، کیونکہ تصغیر کا صیغہ جو ہوتا ہے نا وہ قرب بتانے کے لیے اور نزدیکی بتانے، کیونکہ وہ ایک طرح سے پیار ظاہر کرنے کے لیے، تو دنیا میں میرے بہت سب قریبی صحابی تھے۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، کہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کے مرتے ہی، آپ کی وفات کے فوراً بعد یہ مرتد بنے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کا ارتداد کیا ہے؟ ان کا ارتداد خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ یہ دین میں بدعتیں داخل کریں گے۔ ان کا ارتداد کیا ہوگا؟ بدعت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کا ارتداد اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مذہب چینج کریں گے، یہ دین چینج کریں گے، ان کا ارتداد ہی اسی بات پہ ہوگا کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے۔ اب دین میں جنہوں نے بدعت داخل کیا، فریقین کوئی بھی اس کو کافر نہیں کہتا۔ صحابہ میں سے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، نہ شیعہ ان کو کافر کہتے ہیں، یعنی کفر یہ کہ مثلا بالکل ان پہ کفر کے احکام جاری ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں بدعتیاں، بہت سارے فرقے بدعتی ہیں۔ شیعہ مثلا ان کو بدعتی سمجھتا ہے، جماعت عمریہ ان کو بدعتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ بدعتی ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے، لیکن نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، یہ کافر ہے۔ تو یہ جو ان کو جہنم لے کے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کی جو ارتداد ہے، ارتداد کس وجہ سے ہے؟ ارتداد بدعات کی وجہ سے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کا ترجمہ اردو میں اگر پیش، ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو کتاب سے ترجمہ بھی دکھاؤں، بات واضح ہے۔ تو ان کی کال ابھی تک فریز ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیں، ان کی کال جو ہے نا ابھی تک فریز ہے، یہ واپس نہیں آیا۔ یہ اپنے علامہ صاحب جو ہیں ابھی تک تشریف واپس نہیں لائے۔ ابھی ان کے بعد ایک دوسرے بھائی کو لے کے آتے ہیں۔